درس قرآن میں کل کے درس میں جو خلاصہ قرآن ہم بیان کیے تھے، پارے 11 سورہ یوسف سے پہلے تک اس کا خلاصہ ہوا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے آگے کا جو حصہ ہے کوشش کریں گے کہ کچھ زیادہ ہو، اگر نہ بھی ہو سکے تو کم سے کم سورہ یوسف جو انتہائی اہم سورہ ہے اور قرآن پاک میں اس سورے کو، اس واقعے کو سب سے اچھا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ احسن القصص اس کو کہا گیا ہے کہ قرآن میں جتنے واقعے بیان کیے ہیں اور کتنے واقعات قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں، ان سب میں سب سے اچھا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ہم مختصر طور پر واقعہ بھی بیان کریں گے اور فوری طور پر وہاں اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے اس پر ہم تبصرہ کریں گے۔ حاضرین محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے اور ان میں خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے، لاڑ پیار بھی تھا، خوبصورت بھی تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اب وہ جو چونکہ لاڑ پیار محبت حضرت یوسف سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے دوسرے جو بھائی ہیں ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ وہ لوگ جلنے لگے کہ والد ہمارے مقابلے میں یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسا کریں گے ان کو اگر ہم راستے سے ہٹا دیں تو خود بخود محبت والد کی بالراست ہمارے لیے ہو جائے گی، ہمارے علاوہ کسی اور سے والد محبت نہیں کریں گے۔ اتفاق سے یہ ان کی پلاننگ ہی چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھیں۔ وہ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے 10 ستارے، بعض میں آتا ہے 11 ستارے، لیکن مکمل جو بات بتائی گئی ہے 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں ستارے آپ کو جو ہے سجدہ کر رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے، تعبیر معلوم نہیں ہوئی۔ صبح اٹھنے کے بعد والد سے بیان کیے۔ والد چونکہ نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور انبیاء کرام کو جو خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے من جانب اللہ ہوتی ہے، اور وہ جو تعبیر بتاتے ہیں یقیناً وہ تعبیر مکمل ہو کر رہتی ہے۔ تو وہ تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اس کی کیا وجہ ہے، کیا تعبیر ہے۔ چونکہ اس سے نقصان ہونے والا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کم عمر کے تھے، نصیحت کیے کہ یہ خواب کبھی بھی تم اپنے بھائیوں سے ہرگز بیان نہیں کرنا، اس کی تعبیر خود بخود آگے چل کر ظاہر ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا دے گا۔ بہرحال کئی دن ایسے ہی گزرے۔ ایک مرتبہ پورے بھائی مل کر ایک پلان کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے بات کیا ہے کہ کیا حضرت یوسف کو آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے کیوں نہیں بھیجنا چاہتے؟ آپ بھیجیں، ہمارے ساتھ کھیلیں گے، وہاں بکریاں ہم چراتے ہیں، وہاں پر جو ہے خیر خوبی ہوگی، اور جنگل میں جب نکلیں گے تو ہوا، تازہ ہوا ان کو ملے گی، زندگی میں خوشحالی آئے گی اور طبیعت فریش ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے تذکرہ کرنے لگے کہ آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جس علاقے میں تم اپنے یوسف کو لے کر جاؤ گے وہاں کوئی بھیڑیا آئے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا، تو میں اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ان کو تمہارے ساتھ نہ بھیجو۔ بہرحال بھائی پورے مل کر کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ اگر بھیڑیا آ بھی جائے تو ہم 11 بھائی ہیں، سب مل کر سنبھال لیں گے، یوسف کو کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ بہرحال وہ بات ہونے کے بعد جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے لے کر چلے گئے۔ یہاں پر ایک نصیحت میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیا ہے کہ آج کل جو فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، بھائی کے درمیان حسد ہے۔ ایک بھائی کے پاس مال زیادہ ہے، دوسرے بھائی کے پاس مال کم ہے، وہ ایک دوسرے سے جلنا شروع ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ تکبر میں ہے، اور جس کے پاس مال کم ہے وہ اس کو دے کر حسد کر رہا ہے کہ اس کو اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنے ہیرے جواہرات ہیں، سونا چاندی ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، کیوں؟ مال زیادہ ملنے کی وجہ سے، کسی کے پاس مال کم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ حقیقی بات اگر ہم سمجھیں، نہ کوئی تکبر کرے گا نہ کوئی حسد کرے گا۔ حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم تکبر کر رہے ہیں کسی کو زیادہ کسی کو کم ملنے کی وجہ سے، تو وہ ہم بھائی کو دیکھ کر نہیں، اللہ کی تقسیم کی وجہ سے تکبر کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کو مال زیادہ دیا گیا ہے، کسی کو عزت زیادہ دی گئی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے۔ کسی کو کم دی گئی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی عطا اور اللہ کی تقسیم پر جب بندے راضی ہوتے ہیں، نہ ان کے درمیان غرور اور تکبر آتا ہے، نہ ان کے درمیان جو ہے کوئی حسد جلن پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ابتدائی واقعے سے ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائی لے کر چلے گئے، جانے کے بعد بعض لوگ مشورہ دیے کہ یوسف کو ختم کر دیں گے،
بعض مشورہ دیے کہ نہیں قتل نہیں کریں گے، ان کو کوئی ایسے مقام پر یا پھر کنویں میں ڈال دیں، کوئی قافلہ اگر آئے گا تو ان کو اٹھا کر لے کر چلا جائے گا، اس طرح یعقوب علیہ السلام سے یوسف دور بھی ہو جائیں گے اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بہرحال قتل کرنے کی بجائے یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیں گے۔ بہرحال کنویں میں ڈال دیے، ڈالنے کے بعد ہوا یہ کہ اب نشانی پیش کرنا ہے، والد صاحب کو جواب دینا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار دیے، اتار کر ایک بکری کو ذبح کیے، ذبح کر کر بکری کا جو خون ہے وہ خون وہ کرتے کو لگائے۔ لگانے کے بعد شام کے وقت میں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پورے کے پورے روتے ہوئے اور یعنی کہ ایک ناٹک کرتے ہوئے رونے کا آئے، آ کر بتانے لگے کہ ایسا ایسا ہوا، ہم ہمارے سامان کے پاس حضرت یوسف کو بٹھا کر گئے تھے، بھیڑیا آیا یوسف علیہ السلام کو ختم کر دیا، اور یہ اس کا کرتا باقی ہے، یوسف علیہ السلام کا کرتا باقی ہے جو ہم آپ کے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، آپ تو ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو بس یہ نشانی کے طور پر ہم کرتا آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب کرتا لیے، کرتا لیتے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا بھیڑیا اگر ذبح کرتا، کاٹتا، ختم کرتا، کپڑا کہیں سے بھی پھٹا ہوا ہوتا، لیکن وہ لوگ کیا کیے، بکری کو ذبح کر کر صرف خون لگا کر لائے، کپڑا جو ہے پھٹا ہوا نہیں تھا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ جانتے تھے، نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، آپ نے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا مناسب سمجھا، کچھ بھی تذکرہ آپ نہیں کیے۔ پھر اس کے بعد اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے، بہت سارا معاملہ ہے، واقعہ ہے۔ اتنے میں قافلہ آیا، قافلے والے جب پانی لینے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالے تو آپ نے دیکھا، وہ قافلے والوں نے دیکھا کہ بالکل وہاں پر ایک خوبصورت بچہ ہے، کم عمر کا ہے۔ جب وہ ڈول کے ذریعے سے ان کو نکالا گیا تو وہ جو قافلے کا جو سردار تھا، وہ سردار پورا کا پورا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا غلام بنا لیا، حالانکہ وہ آزاد تھے، غلام بنا لیا، غلام بنا کر جو ہے وہ مصر لے کر چلا گیا۔ مصر لے کر جانے کے بعد وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور بہت سارے لوگ بولی لگائے، خریدنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے میں مصر کا جو وزیر تھا، جو بادشاہ بعض لوگ کہتے ہیں وزیر تھا، تو جو بادشاہ تھا اس کے گھر والی جو بعد میں اسلام قبول کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی نکاح میں آئی لیکن پہلے نکاح میں نہیں تھی، جن کو حضرت آسیہ کہا جاتا ہے، ہاں حضرت زلیخا، شکریہ بھائی، حضرت زلیخا جو ہے کہا جاتا ہے۔ حضرت زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھی، دیکھتے ہی فوری طور پر جو ہے ان کا ذہن آ گیا اور دل ان پر آ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کم عمر کے تھے، کم عمر کے ہونے کی وجہ سے اب ان سے نکاح وغیرہ تو کر نہیں سکتے تھے، اور حضرت زلیخا پہلے سے مصر کے بادشاہ یا وزیر کے نکاح میں تھے۔ تو اب بہرحال بہت کوششیں کیے اور بالآخر خرید لیے، بادشاہ کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا، وہاں سے غلامی کا دور جو ہے شروع ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، میں ایک بات آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں، خاص طور پر ضعیف حضرات تو ہیں اور وہ تجربے کار بھی ہیں، نوجوان نسل کو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ انسان اگر ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو ابتدائی زندگی میں پریشانی اٹھانا لازمی ہے۔ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو پریشانی اٹھا کر، مشکلات جھیل کر ترقی حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی ترقی کو ناقدری کی نظر سے نہیں دیکھتے اور ترقی ان کو دن بدن ملتی چلے جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی یوں سمجھے کہ جو ماحول ہے یا پھر جو حالات ہیں اس کو نظر انداز کر کر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، آپ ایک تو والد سے بچھڑے، بھائیوں سے بچھڑے، والدہ سے بچھڑے، پھر اس کے بعد آپ مصر کے بازار میں غلام بن کر جو ہے آپ وہاں پر بکے، پھر آگے چل کر جو کٹھن مراحل گزرے، وہ جو مراحل گزرے ہیں ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے ترقی عطا فرمایا۔ ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام جو جوانی کی عمر میں تھے، حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا، کیونکہ خوبصورت تھے، حضرت زلیخا بھی اسلام قبول نہیں کی تھی، تو جس کی وجہ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ نوجوان نسل یہ واقعے کو خاص طور پر توجہ سے سنے، میں آگے چل کر اس میں جو نصیحت ملنے والی ہے وہ نصیحت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت زلیخا موقع کو غنیمت سمجھ کر حضرت یوسف کو ایک مقام پر جو ہے کمرے میں، بالکل بند کمروں میں، کئی دروازے جو ہے بند، پھر اس کے پیچھے جو ہے آپ لے کر جاتی ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہش جو ہے پوری کرنے کے لیے لے کر جاتی ہیں۔ جیسے ہی ارادہ ظاہر کی، حضرت یوسف علیہ السلام فوری طور پر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں اور واپس دوڑ کر آنا شروع کرتے ہیں۔ جب دوڑ کر آ رہے تھے تو حضرت زلیخا حضرت یوسف کے کرتے کو پکڑی، جس کی وجہ سے پیچھے سے جو ہے کرتا آپ کا پھٹ گیا۔ بہرحال باہر نکل کر آئے، نکل کر آنے کے بعد اب وہاں حضرت زلیخا چیخ و پکار کرنے لگی۔ چیخ و پکار سن کر سب لوگ جمع ہو گئے، حضرت یوسف کو بادشاہ کے دربار میں جو ہے پیش کیا گیا،
اور پیش کرنے کے بعد حضرت زلیخا کھلے انداز میں کہنے لگی، جھٹلاتے ہوئے، جھوٹی بات کہتے ہوئے کہ یہ یوسف ہیں، یہ میرے ساتھ بری حرکت کرنا چاہتے تھے، اب ان کا کیا انجام ہوگا تم خود جو ہے فیصلہ کریں۔ ابھی فیصلہ مکمل ہوا نہیں، بس بات یہ طے ہوئی۔ اس کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پاک دامن ہیں، خوبصورت ہیں، کوئی غلط حرکت نہیں کرتے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی بادشاہ کو شک ہو گیا۔ ایک طرف اس کی اپنی بیوی ہے، دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جن کو بادشاہ بھی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بہرحال ایک ضعیف جو تجربے کار ہستی تھے وہ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر وہ مشورہ تمہیں معلوم مناسب نظر آئے تو عمل کریں ورنہ چھوڑ دیں۔ مشورہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھو، سامنے سے اگر پھٹا ہوا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضرت یوسف آگے بڑھ کر اپنی جو ہے خواہش پوری کرنا چاہتے تھے، وہ حضرت زلیخا اپنے آپ کو بچانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے کرتا جو ہے پھٹ گیا۔ حضرت یوسف کا اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ مجرمہ کون ہے؟ حضرت زلیخا ہے۔ اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضرت یوسف بری حرکت سے بھاگنا چاہتے تھے، پیچھے سے حضرت زلیخا کرتا پکڑی، پھٹ گیا، جس کی وجہ سے مجرم کون ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب یہ بہرحال ایک مشورہ جو ہے تذکرہ کیے تو بادشاہ کو بھی بڑا معلوم ہوا۔ جب کرتے کو دیکھے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے جو ہے کرتا پھٹا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ بادشاہ کی عزت پر بات آئی تھی تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اب لیکن ایک طرف یہ بات سہیلیوں میں، حضرت زلیخا کی سہیلیوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ جو ہے ایک نوجوان پر، بادشاہ کی بیوی ہو کر نوجوان پر دل آیا اور گرویدہ ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد ایک نشانی کے طور پر حقیقت ظاہر کرنے کے لیے بادشاہ کی جو بیوی ہے زلیخا، وہ کیا کی، ایک سہیلیوں کو جمع کر ایک مختصر سی دعوت کی۔ وہ دعوت میں کھانے پینے کا انتظام ہونے کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں، بعض کہتے ہیں کہ نیمبو دیے تھے، بعض کہتے ہیں کہ کچھ اور پھل تھا، لیکن پھل ضرور تھا۔ ایک ہاتھ میں چاقو، دوسرے ہاتھ میں جو ہے پھل دیے تھے۔ پھر اس کے بعد ابھی کاٹنے میں ہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، اور ایسے خوبصورت تھے کہ ہوش تو اڑ گئے، وہ کب پھل کاٹ رہے تھے، کاٹتے کاٹتے کب انگلیاں کٹ گئے ان کو خود اندازہ نہیں ہو سکا۔ ایسی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو تھی۔ وہ جب بات حقیقت سامنے آ گئی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ما ھذا بشرا، یہ آدمی تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا تو فرشتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ اور مخلوق ہیں۔ اتنی زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ بہرحال وہاں چونکہ قید خانے کا بڑا مسئلہ ہے، اس میں سے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نوجوانوں کو خاص طور پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زلیخا کمروں کے اندر، ایک دو نہیں کئی کمروں کے اندر بند، وہاں پر اگر حضرت یوسف مان لو، وہ تو ہے اللہ کے نبی ہیں، کبھی بری حرکت کریں گے نہیں، مان لو اگر اس مقام پر حضرت زلیخا کی بات مان لیتے، اپنی خواہشات پوری کرتے، وہاں کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی کسی کو خبر ہونے والی نہیں تھی، لیکن حضرت یوسف نے ہرگز یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی خواہش پوری کروں گا یا زلیخا کی خواہش پوری کروں گا، کوئی کسی کو خبر نہیں ہوگی، نہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، پروردگار میرے عمل کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ نوجوانوں کو حضرت یوسف علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں کہ وہ جو آج ہم معاشرے میں جو باتیں سنتے ہیں لوگوں سے، جو چیزیں دیکھتے ہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کر جو آج کل موبائل کے ذریعے سے بے حیائی کی ویڈیوز دیکھنا اور پھر برے چیزوں کو دیکھنا، یہ جو نوجوانوں میں گناہ، اس کو جو تصور نہیں کیا جا رہا ہے، ایسے نوجوانوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام ہے کہ کئی دروازوں کے اندر حضرت یوسف موجود تھے، چاہتے تو کسی کو خبر کے بغیر کام کر لیتے تھے، لیکن حضرت یوسف نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کو سمجھا اور حقیقت نوجوانوں کو جو ہے بتائی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقت جو ہے چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن وہ واقعہ پورا مکمل آج ہی ہم بیان کر دیں، اس سے جو نصیحت ہے وہ نصیحت ہمیں حاصل ہو جائے تو اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے جو تفصیل ہے بیان کریں گے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کام کچھ اور نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، جو قیدی ہے ان کو سدھارنا، صحیح راستے پر لانا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بس یہی کام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خاصیت تھی، جو یوں تو بہت سارے خصوصیات ہیں، خوبصورتی ہونا، فلاں یہ سب الگ ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی وہ تھی خواب کی تعبیر بیان کرنا۔ وہ خواب کی تعبیر بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے تھے۔ دو قیدی جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بالکل یوں سمجھے کہ کٹورے پر یا پھر برتن میں روٹیاں رکھا ہوا ہے، روٹیاں جو ہے اس کے سر پر رکھی ہوئی ہیں، کٹورا اس کے سر پر ہے، اوپر سے پرندہ جو ہے کیا ہے اس کو جو ہے چگ رہا ہے۔
اور ویسے ہی دوسرا اور ایک آدمی جو ہے دو ساتھی خواب میں دیکھے تو پریشان ہو گئے. صبح اٹھنے کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے تذکرہ کیے کہ ایسا ایسا ہم خواب دیکھ رہے ہیں, بات کیا ہے, اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو دونوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے کل بادشاہ اس کو ختم کر دے گا, دوسرا ایسا ہے کہ بادشاہ اس کو معاف کرے گا, اس کو جو ہے اپنے قریبی وزیروں میں جو ہے جگہ عطا کرے گا. خیر جو ختم جس کو کرے گا اس کا تو معاملہ ختم ہونے والا ہے, لیکن جو قریبی وزیر ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نصیحت کیے کہ دیکھو جب بادشاہ کے پاس تم جاؤ تو یہ باتیں سمجھانا کہ ایک ناحق کسی غیر مجرم آدمی کو جو ہے قید خانے میں ڈالا گیا ہے, میرا تذکرہ خاص طور پر تم کرنا. صبح جب ہوئی تو حضرت یوسف کی تعبیر کے مطابق ایک غلام کو جو ہے ختم کر دیا گیا سولی پر لٹکا کر, دوسرے کو جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا. لیکن یہ آزادی کی خوشی میں حضرت یوسف کا تذکرہ بادشاہ سے کرنا یہ بھول گیا. پھر کئی دن گزرنے کے بعد ایک خواب جو ہے یہاں پر بادشاہ دیکھا. وہ خواب کیا ہے کہ الگ الگ قسم کے انداز میں جو ہے خواب کو بیان کیا گیا ہے. بہرحال وہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میں اختصار کے ساتھ. وہ خواب جب بیان کیا بادشاہ نے تو اب اس کی تعبیر کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو اس کے جو وزیر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے, بس یوں سمجھیں کہ انسان کا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے یا پھر الگ الگ خیالات جب ہوتے ہیں تو بس وہ دیکھے جانے والے خواب ہے, احلام جس کو کہا جاتا ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن وہ جو آدمی جو آزاد ہو کر آیا تھا حضرت یوسف جس کو تعبیر بتائے تھے وہ آدمی نے کہا کہ نہیں اس کی تعبیر ہوگی یقیناً, ایک دن کا ٹائم دے میں جا کر جو ہے اس کی تعبیر بیان کر لاؤں گا. جب وہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو وہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بتائے کہ دیکھو آگے چل کر 21 سال تمہارے لیے بڑے امتحان والے ہوں گے. 21 سال وہ امتحان سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے معلوم ہے, تم 7 سال تم خوب کھیتی باڑی کرو, خوب کھیتی باڑی, اناج خوب اگاؤ, اس میں سے تھوڑا سا کھاؤ, بہت زیادہ بچا کر رکھو. پھر اس کے بعد جو 7 سال ہیں وہ 7 سال تنگی والے آئیں گے, بہت زیادہ سختی تمہارے اوپر آئے گی, تو جو بچا کر رکھے ہیں اس میں سے تھوڑا سا نکال کر تم بھی کھاؤ, قوم کو بھی بانٹو. یہ 14 سال ہو گئے. پھر باقی کے جو 21 سال ہیں خوب زیادہ بارش ہوگی جس کی وجہ سے اناج وافر مقدار میں نہیں اٹھے گا, تو جو بچا کچا اناج ہے باقی کے 7 سال بھی تم اطمینان سے کھا کر جو ہے زندگی گزار سکتے ہو. جو آنے والے مشکل لمحات ہیں وہ مشکل لمحات سے تم بچ جاؤ گے. یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف وہ قید خانے میں اندر جا کر بتائے. تو جب وہ آدمی آ کر بتایا تو بادشاہ اتنا خوش ہوا, فوری طور پر حضرت یوسف کو بلا کر جو ہے آزاد کر دیا اور تحقیق کروایا تو معلوم ہوا کہ جرم حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں تھا, بس وہ ایک ناحق ان پر جو ہے الزام ڈالا گیا تھا. یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے پریشانی والے لمحے تھے کہ کبھی قید بن گئے, والد سے بچھڑے اور پھر بھائیوں سے بچھڑے, پھر والدہ سے بچھڑے, پھر اس کے بعد جو ہے مصر میں غلام بن کر آ کر بکے, قید خانے میں رہے. یہ سب پریشانی کے حالات, پریشانیاں برداشت کیے, مشکلات پر صبر کیے, اب یہاں سے خوشحال زندگی شروع ہوتی ہے. تو اب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنا متاثر ہوا اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ قریب کرنے لگا, اتنا قریب کیا کہ بالکل اب وہ بعض لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو بادشاہ کے جو ہے پالے ہوئے بیٹے, اتنا زیادہ قریب جو ہے کرنے لگا, لیکن حقیقت میں ایسی کوئی نسبت نہیں تھی. بہرحال جب بادشاہ کا انتقال ہوا سب لوگوں کی اتفاقی رائے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو بہت سارے لوگ جو ہے الگ الگ انداز سے الگ الگ علاقے سے آ کر اناج حاصل کر جاتے تھے. اتفاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام, آپ کا جو علاقہ تھا, آپ کے علاقے میں اناج کی بے انتہا کمی ہو گئی, قحط سالی لوگ جو ہے زندگی گزارنے لگے. ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں, خاص طور پر بچوں کو جو والدین جن کے موجود ہیں ان کے لیے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ماں کی محبت اولاد کو ہمیشہ نظر آتی, اس کی ماں کی ممتا جو ہے, محبت جو ہے اولاد کو ہمیشہ نظر آتی ہے. ماں بھوک اور پیاس کو جو ہے برداشت نہیں کرتی, کھانا پینا جو ہے ہمیشہ بچے کا پیٹ بھر کر رکھنا چاہتی ہے, خود پریشان ہو کر بچے کو خوشحال زندگی دینا چاہتی ہے. یہ ماں کی محبت ممتا ہر جگہ پر آپ پڑھیں, لیکن باپ کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت بالکل الگ ہے. وہ ہر کوئی انسان جو ہے جانتا ہے کہ باپ کی کیا حیثیت ہے انسان کی زندگی میں. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, باپ کی جو مشکلات ہیں, باپ کی جو قربانیاں ہیں, اولاد کو اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب خود باپ بن جاتے ہیں. بس اتنی ہی بات, جب خود باپ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد باپ ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دیے ہیں وہ قربانیاں جو ہے سمجھ میں آتے ہیں. ماں کی محبت کیونکہ صبح شام جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ایک بات آخر میں آپ کو بولتا ہوں, باپ کی محبت کا عالم یہ ہے, باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ظاہر نہیں کرتا.
وجہ کیا ہے؟ آگے چل کر وہ اولاد مضبوط بنے، اپنے پیروں پر اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر مشکلات کو برداشت کرنے والی بنے، جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے۔ ایک تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک، بلکہ قیامت تک آپ لے لیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ بیٹے کی جدائی میں ماں رو 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 کر اس کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی ہو۔ کہیں پر بھی کوئی ایسی ماں کا واقعہ نہیں ملتا۔ محبت ملتی ہے، تذکرہ ملتا ہے، سب ملتا ہے، لیکن تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے، بیٹے کی جدائی میں باپ روتے روتے اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے چلے گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام واحد ایسی ہستی ہیں، قرآن میں بیان کیا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام جب جدا ہو گئے اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی جو بینائی ہے بینائی ختم ہو گئی۔ یہ محبت ہے باپ کی بیٹے کے ساتھ، اگرچہ اولاد کو نظر نہیں آتی۔ آج کی اولاد بولتی ہے ہمارے لیے بابا کیا کیے، کتنا کمائے، کتنی جائیداد رکھے۔ ایک جملہ میں بار بار کہتا ہوں، باپ کی کمائی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، باپ کا ساتھ ہمارے لیے رہنا یہ ضروری ہے۔ باپ کا قدم ہمارے گھر میں ہو یہ برکت کا باعث ہے، باپ کا مال ہمارے ساتھ ہو، ہمارے گھر میں ہو، جائیداد ملے، وراثت ملے، یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ یہ سب چیزیں ایک الگ ہیں، بس ہمارے گھر میں باپ کا قدم ہو یہ سب سے بڑی برکت کی بات ہے۔ بس کیونکہ میں اتنا تذکرہ، اتنی تاکید میں اس لیے کر رہا ہوں، ہم جو ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ اولڈ ایج ہوم کا جو مسئلہ ہے اور دوسرے جو واقعات ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں، ماں ضعیف ہے لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ہم چھوڑ کر آتے ہیں، باپ ضعیف ہے لے جا کر ہم کوئی مقام پر جو ہے چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ آج ہم اپنے ماں باپ کو وزن سمجھ رہے ہیں، بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ حاضرین محترم، ماں باپ ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے باعث برکت، ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال وہ تنگ دستی کا دور تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جو بادشاہ بنے تو بار بار اصرار ہوا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا۔ بہت ساری میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا۔ تو جب بیٹوں کو معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت یوسف بادشاہ بن گئے ہیں، بھائیوں کو بھی معلوم ہو گیا، تو اب حضرت یوسف کیا کیے، وہ سب چیزوں کو معاف کر دیے جو بھائی ان کے ساتھ کیے تھے، بدلہ لینے کے بجائے سب کو معاف کر دی۔ معاف کرنے کے بعد اطلاع ملی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلے گئی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جو جبہ تھا وہ جبہ اتار کر باضابطہ اپنے بھائیوں کو دیا کہ یہ جو جبہ ہے یہ جبہ لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پر رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے دیکھنے والا بنا دے گا۔ حضرت قرآن پاک کے الفاظ بول رہا ہوں میں، ایک لفظ میرا نہیں، تم لے جا کر حضرت یعقوب کی آنکھوں پر رکھو، وہ خود بخود بھی نہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں محبت میں آپ کو بتاتا ہوں والد اپنے بیٹوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کرتا لے کر جب بھائی جا رہے ہیں، کرتا ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا نہیں ہے، بینائی نہیں حضرت یعقوب کی، ضعیف عمر کے ہو گئے ہیں، لیکن کئی دنوں سے جو ہے ملے نہیں تھے، کئی سال سے ملے نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ جب قریب میں آ گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جبے کی بو سن کر پہچان لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یوسف میرے قریب آ رہا ہے۔ یہ باپ کی محبت ہوتی ہے، اس کو یہ کوئی اور چیز اولاد اگرچہ سمجھتی نہیں ایک الگ بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ ملاقات نہیں ہوئی، جھبے کی بو سون کر بتا رہے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ابھی بھی باحیات۔ بہرحال ملاقات ہوئی، جب آنکھوں پر رکھے تو بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ جب مصر میں پہنچے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جو بادشاہی تخت پہ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے جو آپ کے بھائی ہیں اور والد ہیں وہ جو ہے پورے کے پورے جو ہے آپ کے سامنے سر نیاز کو خم کیے، سجدہ کیے۔ یہ وہ تعبیر تھی جو بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام دیکھے تھے، وہ تعبیر جوانی میں، اور بلکہ یوں سمجھے کہ جوانی کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعبیر جو ہے حقیقت کے طور پر جو ہے بیان فرمائی ہے۔ آخر بات میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ، خواب کا انسان کی زندگی میں بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، خواب بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان وہ ایسے خواب بار بار دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے درمیان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کہ ان کو باضابطہ خواب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا ہے۔ یہ بات میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر ہمارے درمیان، یہ اب ہمارے مصلیوں کے درمیان ہے، کون ہے مجھے معلوم ہے، کیونکہ علماء کرام کا یہ حکم ہے
کہ نام تذکرہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دیں اور خواب کی جو ہے بے حرمتی ہو جائے، لیکن ہے ضرور کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرائے۔ لیکن یاد رکھیں خواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ہمیشہ جب بھی سوئیں تو سونے سے پہلے وضو بنا کر سوئیں، بس باوضو سوئیں۔ حضور کا حکم بھی ہے توضأ وارقد، پھر اس سے ہٹ کر باوضو جو لوگ سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تقدیر کے جو ہے دروازے کھول دیتا ہے۔ دو واقعات یہی مسجد کے میں بتاؤں، ایک تو بتا دیا کہ حضور کا دیدار ہوا ہے ایک صاحب کو، اور دوسرے صاحب بیان کیے کہ ایک صاحب بالکل قریب ایک تو خواب میں مدینہ منورہ کے مدینے کے اندر پہنچ گئے ہیں، وہ مدینے کے اندر پہنچ گئے، بالکل مسجد علی اور مدینہ حضور کا روضہ قریب کچھ حصہ ہے، لیکن مسجد علی میں جب پہنچے وہاں کے وضو خانے میں ان کو جو ہے صفائی کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ صبح جب اٹھے، صبح اٹھنے کے بعد ان کو جب معلوم ہوا کہ میں حضور کے روضے کے قریب پہنچ گیا تھا، حضور کے روضے کا دیدار کرنے ہی والا تھا، آخر وجہ کیا ہے کہ دیدار نہیں ہو سکا خواب میں؟ صبح غور کیے تو معلوم ہوا کہ رات میں جو ہے بے وضو سوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو وہاں پلٹا دیا گیا۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز، ایک صاحب ویسے ہی بغیر وضو کے سوئے، خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے، سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں خواب میں، پیچھے حضور کا یوں سمجھو کہ جسم مبارک ہے، سب کو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ جو آدمی ہے وہ جو ہے وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، آخر کیا وجہ ہے؟ صبح اٹھ کر جب غور کیا تو وہی بات ہوئی، بے وضو سویا تھا، ناپاکی کی حالت میں تھا، جس کی وجہ سے دیدار سے بڑی نعمتوں سے جو ہے محروم ہو گیا۔ دوستوں، ایک نصیحت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھنا، باوضو سویا کریں، نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کی تقدیر بدل دے، کب خوابوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے۔ تو ہمیشہ عادت بنا لیں، اس پر ہم بھی عمل کریں، اپنی اولاد کو بھی یہ طریقہ سکھائیں تاکہ وہ بھی صحیح طریقے پر قائم ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔